سب سے بڑا کام جو کل ہم نے عرض کیا کہ امام زین العابدین اس خفقان کے زمانے میں پہلا کام یہ کیا کہ سب سے زیادہ امام نے غلام خریدے اور بیچے، کہ جن کا عدد 50,000 کے قریب آتا ہے۔ ایک تو امام نے اس غلامی والے اصول کو اس معاشرے میں توڑا کہ رسول خدا کو یہ پسند نہیں تھا کہ عرب میں انسان کو خریدا اور بیچا جائے۔ انہوں نے مفتی بٹھائے، مولوی بٹھائے، قوانین بنائے تاکہ یہ بزنس چلتا رہے۔ امام نے اس بزنس کو ختم کیا، کیونکہ عمر کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ فتوحات اسلامی ہوئی۔ پھر 20 سال معاویہ کا زمانہ، جب فتوحات اسلامی ہوئی تو روم سے غلام، ایران سے غلام، مصر سے غلام، بھرمار تھی غلاموں کی۔ کیا آپ سنتے ہیں جس نے قتل کیا خلیفہ ثانی کو وہ بھی مثلاً ایک ایرانی تھا، وہ بھی غلام تھا، کسی صحابی کا غلام تھا۔ اور یہ غلام جب اس معاشرے میں آتے تھے ایسا نہیں کوئی ان پڑھ ہوتے تھے، خود فیروز جس نے جناب عمر پہ وار کیا یہ انجینئر تھا، یعنی جب اس معاشرے سے آتے تھے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن یہاں ان کو جھاڑو دلواتے تھے، یہاں ان سے کام کرواتے تھے، تو غلاموں میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتا تھا۔ امام نے سب سے پہلے ان نئے آنے والے مسلمانوں کو خریدا کہ آپ پھر دیکھتے ہیں 7ویں امام کے زمانے میں ایک بندہ اہواز سے آ رہا ہے، 11ویں امام کے زمانے میں ایک بندہ قم سے آ رہا ہے، کہ وہ ہمارے معصومین قم تک نہیں گئے، ہمارے معصومین اہواز تک نہیں گئے، لیکن ایک شیعہ اہواز سے آ رہا ہے، ایک شیعہ قم سے آ رہا ہے۔ دور دراز علاقوں میں کیونکہ یہ غلام وہیں سے آئے تھے، امام خریدتے تھے، بندہ غلام تھا، آج میرا غلام ہے، میں نے فلاں کو بیچا، فلاں اس نے بیچا، ان کی پوری زندگی غلامی میں گزر جاتی تھی۔ ایک تو امام نے غلامی کے کنسیپٹ کو، اس معاشرے کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے 50,000 کے قریب، جب غلام کہتے تھے علی ابن الحسین آپ کو غلام کی ضرورت نہیں، آپ پھر بھی خرید رہے ہو، مولا کہتے تھے میں خرید نہیں رہا، میں اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس لا رہا ہوں۔ 1 سال سے زیادہ کسی غلام کو نہیں رکھا، 50,000 کے قریب غلام خرید آزاد کیے۔ یہی روش امام حسن کی تھی، یہی روش امام حسین کی تھی، یہی روش امیر المومنین کی تھی، اور یہی روش رسول خدا کی تھی کہ بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ کئی ایسے غلام خریدتے تھے، آزاد کرتے۔ جناب جون غلام امام حسین، امام حسین نے اسے کب کا آزاد کر دیا تھا، لیکن تربیت اہل بیت میں رہنے کے بعد یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ بارہا سنتے ہو کہ اسی غلام نے کل واقعہ سنایا کہ دعا کی کہ پروردگارہ زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کے پاس تھا، لیکن اب زندگی نہیں پسند۔ اس فقیر کا آپ واقعہ سنتے ہو کہ جب کہتا ہے 3 دن گزر گئے میرا دوست مجھے کھانے کھلانے کے لیے نہیں آیا، پھر امام حسن جاتے ہیں، کہتے ہیں کون سا دوست، کیا اس کا نام جانتے تھے؟ کہتا نہیں، ڈیلی آتا تھا، نام پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہتا تھا نام جان کے کیا کرو گے، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، کھانا کھلاتا تھا، کبھی میرے سر میں درد ہوتا میرا سر دباتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں میری باتیں سنتا تھا۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج کے بعد وہ دوست نہیں آئے گا۔ کہنے لگا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، 3 دن گزر گئے مجھے دوست کی یاد آئی ہے، کہ پتا ہے وہ دوست کون تھا، کہ کون تھا، کہ وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا۔ یہ سننا تھا، وہ کہتا مجھے امیر المومنین کی قبر پہ لے جاؤ، قبر پہ لے جاتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں جیسے قبر پہ گریا کر کے کہتا مولا اے کاش مجھے پتا ہوتا آپ میرے مولا ہے، میں نے کتنی گستاخی کی، آپ نے میرے سر کو دبایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلایا۔ کہتے ہیں یہ قبر کو گلے سے لگا کے ایک مرتبہ اس کی روح وہیں پہ کیا کر جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے۔ یہ رشتہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فقیروں کے ساتھ، یہ رشتہ غلاموں کے ساتھ، کہ جناب زید کے لشکر میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے شرکت کی وہ امام زین العابدین کے آزاد کردہ غلاموں کی شرکت تھی۔ دوسرا سب سے بڑا کام جس کی طرف توجہ کم جاتی ہے وہ ہے امام زین العابدین کی دعائیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، خدا یہود کے لیے کہتا ہے کہ لعنہم اللہ، خدا نے ان پہ لعنت کی، یہودیوں کو کہتا ہے۔ کیوں لعنت کی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا۔ جب بندہ کہتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عہد ہے، میثاق ہے پروردگار عالم کے ساتھ۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ میثاق ہے رسول خدا کے ساتھ۔ کہا انہوں نے عہد توڑا، موسیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا وعدے کو توڑا، وعدے کے توڑنے کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے میں نے ان پہ لعنت بھیجی، لعنت بھیجنے کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے ان کے دل قسی ہو گئے۔ وہ معاشرہ جس نے رسول کے ساتھ کیا ہو وعدہ توڑ دیا، وہ چاہے غدیر کا وعدہ ہو،
وہ چاہے مودت اہل بیت کا وعدہ ہو، نتیجہ وہی ہے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ اگر موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ امت توڑے گی تو خدا لعنت بھی کر رہا ہے، خدا ان کے دلوں کو قسی بھی بنا رہا ہے، پتھر ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ایک وعدہ محمد سے کیا، اب ہم کہیں خلافت علی کا وعدہ، مسلمان کہیں دوستی کا وعدہ، چلو دوستی مان لو۔ ایک وعدہ مودت کا کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی آل سے محبت کریں گے، لیکن امت اس وعدے کو توڑتی ہے، نبی کی بیٹی کو تکلیف دیتی ہے، حسن کے جنازے پہ تیر چلاتی ہے، حسین کے گلے کو سرزمین کربلا پہ کاٹتی ہے۔ نتیجہ کیا؟ لعنت تو آئی ان کے اوپر، لیکن نتیجتاً دل کیا ہو گئے؟ قسی ہو گئے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تب جا کے ہدایت ملتی ہے۔ اب امام زین العابدین ایک ایسے معاشرے میں قاسیۃ القلوب، ایک ایسا معاشرہ ہے جو قسی القلب معاشرہ ہے، اس معاشرے کو زین العابدین ہدایت کیسے دیں؟ کربلا کے میدان میں تبلیغ کرنے والا کوئی عام مولوی نہیں، حسین ابن علی ہیں، کتنے خطبے امام حسین نے کربلا میں، لیکن اثر نہیں ہو رہا ان کے دلوں پہ، کیونکہ وعدہ توڑا ہوا ہے، دل قسی ہو چکے ہیں۔ امام زین العابدین اس معاشرے کی اصلاح کیسے؟ غلاموں کو لا کے اصلاح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غلام ہے، قاسیۃ القلوب نہیں ہے، نیا نیا مسلمان ہے، اسے اسلام کا نہیں پتا، اس کی ہدایت تو امام کے لیے آسان ہے کیونکہ دل نرم ہے، زین العابدین کی باتوں کا اس کے دل پہ اثر ہوگا۔ لیکن اہل مدینہ جن کو حسین پکارتے رہے، بلاتے رہے، امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے، اہل مکہ امام حسین کے لیے مدد کے لیے نہیں گئے، فرزند رسول حل من ناصرین کی آواز دیتے رہے، مدد کے لیے نہیں گئے، دل قسی۔ اب دل نرم کیسے ہوگا؟ دل نرم ہوتا ہے توبہ سے، دل نرم ہوتا ہے آنسوؤں سے۔ یہ ذکر حسین کیوں ضروری ہے، غم حسین کیوں ضروری ہے؟ کہ امام حسین نہیں چاہتے ان کے شیعوں کے دل سخت ہو جائیں، تبھی اتنی روایتیں ہیں، رو رلاؤ، مجھے دنیا کا ایک مکتب دکھاؤ جن کے پاس اتنے آنسو ہیں جتنے حسینیوں کے پاس ہیں۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو رونے میں بھی خوش ہوتی ہے، مس کرتی ہے کہ امام حسین پہ میں نے رونا ہے، اس رونے میں اس کو لذت و سکون ملتا ہے۔ ساری قوموں کے پاس علم ہے، قلم ہے، جہاد ہے، توبہ کے آنسو ہیں، لیکن کسی قوم کے پاس غم حسین کا آنسو نہیں ہے۔ یہ صرف خدا نے آپ کو دیا ہے تاکہ ہمارے دل کیا نہ ہو جائے، قسی نہ ہو۔ ٹریننگ دے رہے ہیں امام زین العابدین، کبھی بازار میں جاتے ہیں، مجمع میں، تاکہ لوگ روئیں، ان کے دل نرم ہوں۔ یہ روئیں گے نہیں تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اے کسائی بتا، تو نے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کیوں ضرورت ہے سوال کرنے کی مولا؟ اور بیچ بازار میں جا کے سوال کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا امام آپ کو نظر آتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے روئے، کسی جوان کی شادی میں جائے روئے، کسی چھوٹی بچی کو دیکھے روئے، بازار میں جائے کسی حیوان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے روئے، کسائی گوشت دے رہا ہے گوشت کو دیکھ کے روئیں؟ کوئی امام نہیں ملتا، کیونکہ امام کا زمانہ قاسیۃ القلوب کا زمانہ ہے، دل قسی ہو چکے ہیں شہادت حسین کے بعد۔ یہ لوگ سن رہے ہیں، سمعت بذلک فرضیت بہ، انہوں نے سنا اور قتل حسین پہ راضی ہو گئے۔ جس طرح آج کا معاشرہ بے حس معاشرہ کہ اسے یہ فکر نہیں کہ یزید لعنتی ہے کہ نہیں، اس پہ لعنت بھیجنی کہ نہیں، یہ قاسیۃ القلوب ہے۔ تبھی وہ لوگ جو یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے، خدا نے شکلوں پر بھی پھٹکار ڈالی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے۔